آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ بھارت اور سنگاپور نے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے لین دین کو آسان اور تیز تر بنانے کی خاطر ڈیجیٹل ادائیگیوں کے مشترکہ نظام کا آغاز کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں اروناچل پردیش کے عوام کا تعاون قابل قدر ہے۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ بھارت G20 کی اپنی صدارت کے تحت آئندہ کچھ مہینوں میں اقوام متحدہ میں مستقل مشن کی گول میز میٹنگوں کی میزبانی کرے گا۔ اور کرکٹ میں خواتین کے T20 عالمی کپ میں بھارت آئرلینڈ کو ہرا کر سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور سنگاپور نے مشترکہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کا ایک طریقہ کار شروع کیا ہے جس سے دونوں ملکوں کے عوام بآسانی اور تیز لین دین کر سکیں گے۔ بھارت کی یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس UPI اور سنگاپور کی پے ناؤ نے اس لین دین میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے ایک سمجھوتا کیا ہے۔ بھارت کے ریزرو بینک کے گورنر شکتی کانت داس اور سنگاپور کی مالی اتھارٹی کے انتظامی ڈائریکٹر روی مینن نے آج مشترکہ طور پر اس کی شروعات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کی شروعات کو دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان ایک تحفہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے مالی ٹیکنالوجی کے رابطوں میں ایک نئے دور کا اضافہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ جلد تیزی سے کم خرچ پر اپنے اپنے موبائل فون کے ذریعے رقم منتقل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں کے لیے پیشہ ور افراد اور طلباء کو ادائیگیوں کے اس طریقے سے فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے سال کے دوران 7,400 کروڑ سے زیادہ کا UPI لین دین ہوا جو کل 126 لاکھ کروڑ روپے کا تھا۔ سنگاپور کے وزیر اعظم لی سین لونگ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ جناب مودی کے 2018 میں سنگاپور کے دورے کے دوران پہلی مرتبہ اس کا نظریہ پیش کیا گیا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا ایک اہم حصہ ہے اور مشرقی ملکوں پر توجہ دینے کی مرکزی سرکار کی پالیسی میں اس ریاست کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ صدر جمہوریہ نے آج ایٹا نگر میں اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ افرادی قوت کے معیار اور مالا مال ثقافت کی بدولت اروناچل پردیش کے کاروبار اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بننے کے امکانات ہیں اور یہ سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک کے شمال مشرقی خطے کو طویل عرصے تک سڑک اور ریل گاڑیوں اور ہوائی راستوں سے محروم رکھا گیا۔ موجودہ مرکزی سرکار خطے کی ترقی اور رابطے کی سہولت پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ ریاست کے دورے کا ان کا آج دوسرا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی نے ریاست کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ محترمہ مرمو نے کہا کہ ایوان میں مفید تبادلہ خیال ہونا چاہیے۔ انہوں نے آلودگی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے پر زور دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے سابق گورنر OP کوہلی کی رحلت پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ انہیں OP کوہلی کے انتقال کی خبر سن کر صدمہ پہنچا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ جناب کوہلی ایک جانمانے ماہر تعلیم تھے اور انہیں ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے بھی لوگوں کا پیار ملا۔ میگھالیہ میں یونائیٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی UDP کے امیدوار H دونگکوپار لوائے لنگدوہ کے انتقال کے بعد سوہیونگ اسمبلی حلقے میں پولنگ ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ میگھالیہ کے اعلی انتخابی افسر نے آکاشوانی نیوز کو بتایا ہے کہ انتخابی کمیشن کو ایسٹ خاسی ہلز ضلع کے تحت آنے والے سوہیونگ انتخابی عمل کو ملتوی کیے جانے سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھیج دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں انتخابی کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ریاست میں 27 فروری کو پولنگ ہوگی۔ اس دوران ریاست میں انتخابی مہم عروج پر ہے۔ BJP کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ آج شیلانگ میں گورکھا پاٹھ شالہ اور گولف کلب فیلڈ میں 2 عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ NPP کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ کونراڈ کے سنگما مختلف اسمبلی حلقوں میں عوامی میٹنگوں سے خطاب کریں گے۔ کانگریس رہنما اور راجستھان کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ شیلانگ کے پولیس بازار میں علاقے میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔
کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کل ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کریں گے، جبکہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی ترنمول کانگریس کے امیدواروں کی حمایت میں کل میگھالیہ میں ہوں گی۔ ناگالینڈ میں انتخابی مہم کے سلسلے میں سبھی سیاسی پارٹیاں ووٹروں کو راغب کرنے کی کوشش کے تحت ریلیاں اور گھر گھر جا کر رابطہ کر رہی ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر داخلہ امت شاہ بی جے پی این ڈی پی پی امیدوار کی حمایت میں سیونسانگ شہر میں وزیر اعلی نیفیو ریو کے ساتھ ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کانگریس کے رہنما ملکارجن کھڑگے اور ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور دیپوبھار میں ریلی کریں گے۔ دیگر پارٹیاں بھی آج ریاست بھر میں ریلیاں کر رہی ہیں۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو یہاں پولنگ ہوگی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نیو یارک میں اس سال ہونے والے پائیدار ترقیاتی مقصد کی سربراہ کانفرنس سے قبل G20 کے صدر کی حیثیت سے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں مستقل مشن گول میز کانفرنس کی میزبانی کے فرائض انجام دے گا۔ کانفرنس کے دوران بھارت کی ترقی کی داستان اور حصولیابیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور اس بات پر بھی توجہ دی جائے گی کہ کس طرح عالمی جنوب کے امکانی فائدے کے لیے یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کی 23 تاریخ کو گاندھین ٹرسٹی شپ پائیدار طرز زندگی اور مستقل امن سے متعلق ایک پینل مذاکرے کے عنوان سے گول میز کانفرنس منعقد ہوگی۔ ہنرمندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت آج نئی دلی میں ہنرمندی کی تربیت اور آئندہ کے صنعت کاروں کو تیار کر کے شانگھائی تعاون تنظیم کے ساجھیدار ملکوں کے درمیان صلاحیت سازی سے متعلق ایک سیمینار منعقد کرے گی۔ سیمینار میں بھارت صحت، تعلیم، ہنرمندی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل تبدیلی سے متعلق اپنے بہترین طور طریقے پیش کرے گا۔ وادی کشمیر میں زراعت کے محکمے کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے سری نگر کے لال منڈی میں کچن گارڈن کے لیے مختلف سبزیوں کے چھوٹے پودے تقسیم کرنے کا آغاز کیا۔ کسانوں، کچن گارڈن کے شائقین اور اپنے گھر کے احاطے میں سبزیاں اگانے والوں سے گفتگو کے دوران چودھری محمد اقبال نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پورے سال سبزیوں کے معیاری پودوں کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ پرعزم ہے۔ ترکیہ اور ملک شام کے سرحدی خطے میں کل رات 6.4 کی شدت کا زلزلہ پھر محسوس کیا گیا۔ قدرتی آفات کے بعد کم از کم 3 افراد ہلاک اور 680 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ یورپ کے بحیرہ روم کے زلزلے کی پیمائش سے متعلق مرکز نے کہا ہے کہ ترکیہ کے ہیٹے صوبے میں زلزلے کے بعد کے جھٹکے کی گہرائی 2 کلومیٹر تھی۔ ڈیفنے قصبے میں ترکیہ کے وقت کے مطابق رات 8:04 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور انٹاکیا اور اڈانا کے شہروں میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جو شمال سے 200 کلومیٹر دور ہے۔ ترکیہ کی سرکاری نیوز ایجنسی اناڈولو نے کہا ہے کہ ملک شام، اردن، اسرائیل اور مصر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی زلزلے سے متاثرہ ترکیہ اور ملک شام کے لیے فوری مدد فراہم کیے جانے سے پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی ہے۔ کرکٹ میں بھارت خواتین کے T20 عالمی کپ کے سیمی فائنلز میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے سینٹ جارج پارک میں بارش سے متاثرہ آخری گروپ میچ میں ڈکورتھ لوئس ضابطے کے تحت آئرلینڈ کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 155 رن بنا لیے تھے۔ سمرتی مندھانا نے شاندار 87 رن بنائے۔ جواب میں آئرلینڈ نے 8.2 اوور میں 2 وکٹ پر 54 رن بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے میچ روکنا پڑا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور سنگاپور نے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے لین دین کو آسان اور تیز تر بنانے کی خاطر ڈیجیٹل ادائیگیوں کے مشترکہ نظام کا آغاز کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں اروناچل پردیش کے عوام کا تعاون قابل قدر ہے۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ بھارت G20 کی اپنی صدارت کے تحت آئندہ کچھ مہینوں میں اقوام متحدہ میں مستقل مشن کی گول میز میٹنگوں کی میزبانی کرے گا۔ اور کرکٹ میں خواتین کے T20 عالمی کپ میں بھارت آئرلینڈ کو ہرا کر سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔